کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرنل صاحب، ممکنہ ہدف آپ کے خیال میں اسرائیل کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایران اس کی نیوی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ جو یو ایس ایس فورڈ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، یو ایس ایس ابراہم لنکن وہاں پر کھڑا ہوا ہے پانیوں میں، کیا ان بحری بیڑوں کو بھی وہ نشانہ بنا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو ابھی ٹرمپ کی تقریر جب سن رہے تھے تو مجھے تو پہلی دفعہ جو ہم میٹافوریکلی سنتے تھے تھرڈ ورلڈ وار کا، جس کو ہم مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے کہ یہ اب تو دنیا اتنی ریشنل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح سے جو انہوں نے چارج شیٹ پیش کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پچھلے 15 سال کے جتنے بھی جو امریکن سولجر یا امریکن ٹارگیٹس، ایون جس طرح سے انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے، سارے جو ایون عراق وار کے اندر جو امریکنز جو ہیں وہ جو فوت ہوئے ہیں یا جو اس وار کے اندر زخمی ہوئے ہیں، ان سب کا انہوں نے جو ذمہ دار ہے وہ ایران کو ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد جتنی ڈسرپشن ہے اس ریجن کے اندر، اس کا بھی ذمہ دار انہوں نے ایران کو ٹھہرا دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی تقریر سننے کے بعد کہ امریکہ کے 4 ہدف ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اب وہ جیسے انہوں نے کہا وہ رجیم چینج ضرور کریں گے۔ دوسرا وہ یہ کہ وہ سوسائٹل ڈسرپشن کریں گے، پوری کی پوری میسو سوسائٹیز کے اندر انوالو ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جو ڈی کیپیسیٹیشن کریں گے ان کی لیڈرشپ کی، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے، دوسری لیڈرشپ ہے، وہ جو ان کے جو ایون یہ جو ہیں ریولوشنری گارڈ ہیں، ان کی ملٹری ہے، ان کی ریلیجس لیڈرشپ ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ انہیلیشن، جس کا انہوں نے اشارہ بھی کر دیا بلکہ ڈیفائن بھی کر دیا، کہ جو ملٹری مائٹ ہے، جتنا بھی ملٹری مائٹ ہے ایران کا، چاہے وہ نیول بیسڈ ہے، چاہے وہ میزل بیسڈ ہے، چاہے وہ اس کی جو نیوکلیر پروگرامز ہیں اس کی انہیلیشن کریں گے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جی۔ ایران کے پاس دیکھیے رسپانس کرنے کے لیے، آپ نے جیسے بھی بتایا کہ MiG 29 اسکریمبل ہو گئے ہیں، لیکن MiG 29 جو ہیں وہ میکسیمم آئی تھنک اسرائیل کے، اگر اسرائیل ان کا ٹارگٹ ہے تو اسرائیل پہ جا کے اسٹریفلنگ یا بامبنگ کریں گے، ان کے ٹارگٹس ڈیفینیٹلی ڈیفائن ہوں گے، کوئی میزل سائٹس ہوں گی، کوئی اور سینسٹیو انسٹالیشن ہو سکتی ہیں، کوئی اور ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرا اس کے جو مین ایئر کرافٹس ہیں، جو F-14 ہیں، وہ ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، تو ایئر فورس کی بہت زیادہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ جو کیا یہ کیپیبل ہے ایران جو گلف آف ہرمز ہے اس کے اندر راکٹ لگانے کا؟ تو دیکھیے جی، وہاں پہ جو ٹھیک ہے ابراہم کرن صاحب، لنکن میں آتا ہوں یو ایس دوبارہ ایس آپ کی طرف آتا ہوں، اور اسی بیٹل نقطے کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ جمیل احمد صاحب بھی سابق سفارتکار ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ماہر مشرق وسطی امور جناب منصور جعفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بھی بے حد شکریہ ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے۔ منصور جعفر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں کہ ایک بڑی ٹینس سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کی جانب سے یہ حملے جاری رہیں گے۔ تو انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، تو اب اس اعلان جنگ کے بعد آپ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایران میں اور پھر مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اس کا اثر آپ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پہ، یعنی جو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، UAE، قطر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مصر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اردن کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا اثرات ڈیولپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ یقیناً امریکہ نے اپنی وہ جو ایک شرمناک روایت ہے کہ عین مذاکرات کے درمیان میں جو ہے وہ ڈچ کر کے دوسری پارٹی کو اور اس کو مذاکرات کے میز سے میدان جنگ میں لے جانے والی ایفرٹ جو ہے وہ ماضی میں بھی آپ کو جون میں دکھائی دی تھی، جب ان کی جنگ اسی نوعیت کے مذاکرات جوہری معاملے پہ جاری تھے۔ اسی طریقے سے B-2 بامبر بھیج کے ان کے جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے بڑے بلند باغ دعوے کیے گئے تھے، اور اس کے بعد 6-7 ماہ بعد ان کی انٹیلیجنس رپورٹس نے پھر ان کو بتایا کہ نہیں، وہ تو کچھ بھی تباہ نہیں ہوا، سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر امریکہ جیسی جو نام نہاد سپر پاور ہے، اسے ایران جیسے ملک کے خلاف لشکر کشی کے لیے دوبارہ ایک بہانہ مل گیا، اور اب این ایسے موقع پہ کہ جو ایک مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے تقدس کو بھی تاراج کیا گیا ہے۔ اور قطع نظر اس کے کہ اس وقت ایران کے اندر لوگ روزے سے تھے جب یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، تو ایسے میں سمجھتا ہوں پورے یعنی اسلامی دنیا کے جذبات کو بھی مجروح کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ خطے کی وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جس کو ہم بڑا اپنے لیے اثاثہ خیال کرتے ہیں اور ایک ڈھال خیال کرتے ہیں کہ امریکہ اور زائنسٹ لابی کے وہ عزائم کے جس کے ذریعے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک گریٹر اسرائیل جو ہے اس کے قیام کے حوالے سے آنے بہانے جو ہے وہ کوششیں جو کر رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ایران اس وقت بنا ہوا تھا، اور اس کی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو حمایتی تنظیمیں خطے کے اندر جو سرگرم تھی،
تو اب ایک اس کارروائی کے ذریعے جو عزم ظاہر کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ہم ایران کو ایک لحاظ سے صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت خطے کے ممالک کے لیے, کیونکہ انہوں نے اس حملے سے پہلے جس انداز سے مذاکرات کو اور نیگوسیشن کو ایک وقت دیا اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ لابنگ کی اور ایران کو قائل اور مائل کیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے, اور بہت ساری چیزوں پہ ایران کو تیار بھی کر لیا گیا, خاص طور پہ ان کی جو یورینیم انریچمنٹ لیول ہے اس پہ بھی ایران نے بہت ساری چیزوں سے ایگری کیا کہ ہم اس کو کم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ہر ملک کے کچھ اسٹریٹجک آپ کہہ سکتے ہیں کنسرنز ہوتے ہیں, بالخصوص ایران اپنے میزائل پروگرام کو ترک نہیں کرنا چاہتا. اسی طریقے سے ایران کا جو مختلف علاقے کی سیاست کے اندر ایک عمل و دخل ہے اس کے حوالے سے اس کا جو ایک ایجنڈا ہے اس پر بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر امریکہ کو یہ کہا جائے کہ وہ اسرائیل کی سرپرستی چھوڑ دے تو کیا وہ خطے کے اندر یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے وہ ایک ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور ان کے جو اسٹریٹجک عزائم ہے وہ اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر ان کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک عزائم کے لیے جس انداز سے بھی اپنی ایکسٹینشن کر سکتا ہے, جن جن جگہوں پہ بھی اسے پاکٹس ملتی ہیں وہ ان کے ساتھ تال میل بڑھائے اور ان کے ساتھ معاملات کرے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ڈپلومیسی جو عرب دنیا کی طرف سے, خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے, قطر کی طرف سے, جو کی طرف سے کی گئی تھی ابھی ریسنٹلی ان مذاکرات کی میز سے جانے کے لیے, وہ بھی اس امریکی حملے نے تاراج کر کے رکھ دی ہے. تو ان ملکوں کے لیے بھی یہ آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ امریکہ کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں بھی اسی نوعیت کے اعلانات جو ہے وہ پاکستان جیسے لیکن منصور جعفر صاحب, جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اپنے عزائم بتائے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی بات سنیں گے؟ جو مقاصد انہوں نے اپنے واضح کر دیے ہیں پوری دنیا کے سامنے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گو کہ ان کا ایک بہت اچھا تعلق ہے, بہت اچھی دوستی ہے ایم بی ایس کے ساتھ, بڑے اچھے تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ قطر کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, وہاں پر بہت بڑی بیس بھی ہے امریکہ کی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس موڈ میں ہیں کہ وہ کسی کی بات سنیں گے؟ تعلقات کی جو سنجیدگی کی فہرست ہے وہ تو اب ماشاءاللہ پاکستان تک طویل ہو گئی ہے. آپ نے ان کی ریسنٹ بھی ان کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ جس میں ہماری ملٹری اور جو سیاسی قیادت ہے ان پر بھی بڑے فریفتہ ہیں, ان کے لیے بڑے بلائے لیتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے. وہ ان لوگوں کو تو چلے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپیزنگ ان کی ٹون ہے, لیکن وہ تو اپنے عوام اور اپنی کانگریس اور اپنا جو ان کا انٹرنل سسٹم ہے جس کے سر پر وہ اس وقت امریکہ کے صدر ہیں اس کی بات نہیں سنتے ہیں. تو اس لیے ان سے کسی قسم کا کوئی رول آف لا, انٹرنیشنل لا کی اوبلیگیشن یا اس کا پاس اس کی توقع قطعاً نہیں کرنی چاہیے. اس وقت وہ صرف اور صرف طاقت کے نشے میں ایک ایسے بدمست ہاتھی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو اپنی کسی نوعیت کی خجالت ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ کسی قسم کی ایگریشن جو ہے اس سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا اور اس کے لیے ہر طرح کی پلاننگ کر رہا ہے. اصل میں یہ معاملہ شاید مذاکرات آگے چل پڑتے, لیکن اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے لشکر کشی کر لی تھی خطے کے اندر, وہاں پہ جو ان کے بڑے بڑے جو بحری بیڑے ہیں ان کے اندر جو لاجسٹکس پرابلمز آ رہی تھی اس کی وجہ سے, اور جو اتنے بڑے پیمانے پہ کاسٹ آ رہی تھی, اس کو امریکہ جو ہے اس وقت اس کی معیشت اور ان کی جو عوام ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو لہٰذا انہوں نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے, کیونکہ مذاکرات ہو سکتا ہے کسی کروٹ بیٹھ جاتے, لیکن اب ان کو ایک وننگ ٹرافی تو چاہیے تھی دکھانے کے لیے اپنے عوام کو کہ دیکھیں جی ہم تو تباہی و بربادی پھیلا کر آ رہے ہیں. تو یہ کارروائی جو کی گئی ہے بنیادی طور پہ اپنے داخلی جو ناکامیاں ہیں ان پر پردہ پوشی کے لیے, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے سر منصور جعفر صاحب, یہ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. میں یہی پوائنٹ لے کے جانا چاہوں گا جمیل احمد صاحب کے پاس. جمیل صاحب بڑی اچھی بات کی منصور جعفر صاحب نے کہ بھائی وہاں پر ان کے دو تو بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں, لاجسٹک کاسٹ ان کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اپنی خجالت مٹانے کے لیے, صرف اپنی عوام کو یہ دکھانے کے لیے, ٹرافی کا حصول کرنے کے لیے کہ ہاں جی ہم نے اپنے عزائم میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے جو اہداف ہیں ان کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے, تو کیا اپنی خجالت مٹانے کے لیے ہی اتنی کوئکلی امریکہ کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا؟ چونکہ ابھی تو مذاکرات آن گوئنگ پروسیس ہے, ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں, مذاکرات ناکام نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے یہ حملہ کر دینا, جلد بازی کر لینا, یہ تو یقیناً ایک خجالت مٹانے کے لیے ہی ہے اپنی. نہیں, اس میں صرف خجالت والی بات تو ایک عنصر ہے, اس میں بہت سارے عنصر شامل ہیں. اور جس طرح ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا, اسرائیل کی تو بڑی دلینہ خواہش رہی ہے, اور اس میں کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے گریٹر اسرائیل کی. اور گریٹر اسرائیل کے معاملے میں رکاوٹ کون بنا ہوا تھا اس پورے خطے میں یا اس پوری دنیا میں؟ وہ صرف ایران تھا جو آنکھیں دکھلاتا تھا.